انسان کے علاوہ ہر جاندار تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ انڈے سے نکلے ہوئے مرغی یا جانور کے کسی بھی بچے کو یہ سکھانا نہیں پڑتا کہ تمہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے۔ شیر کے بچے کے سامنے گھاس رکھ دیا جائے تو کبھی شیر کے بچے جو ہے گھاس کے طرف منہ نہیں پھیرے گا۔ بکری کے بچے ہے، ابھی اس نے دنیا میں آیا ہی ہے، اس بکری کے بچے کے سامنے اگر کوئی پلاؤ بریانی رکھ دی جاوے، انسانی ذہن کے اعتبار سے یہ بہتر کھانا ہے، یہ اعلیٰ درجہ کا کھانا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے، اس بچے کے سامنے، بکری کے بچے کے سامنے اگر بریانی یا پلاؤ رکھ دی جائے تو بچہ اس کے طرف منہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہمیں کھانے کیا چیز ہے۔ تو جانور کو کسی چیز کی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کی علم سے وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھیجے ہیں تو اسے علم دے کر بھیجے، اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانور کبھی غلط نہیں کرتا ہے، جانور ہر چیز صحیح کرتا ہے، اسے جو چیزیں کھانی ہیں وہی چیز کھاتا ہے۔ اگر جانور کو کہیں کسی کمرے کے اندر، جانور کے کسی بھی بچے کو کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور کچھ دنوں کے بعد اسے نکال دیا جائے تو پھر بھی وہ اگر بکری ہے تو بکری کی آواز ہی نکالے گا، شیر ہے تو اپنا دہاڑ ہی نکالے گا، اگر پرند ہے تو اپنی چہچہاہٹ اور اپنی سریلی آواز، جو کوئل کی آواز ہے، جو کوے کی آواز ہے، جس کی جو آوازیں ہیں وہی آواز نکالے گا۔ لیکن آپ ایک انسان کے بچے کو انسان سے دور رکھیں تو گونگا ہو جائے گا، اسے بولنے کی علم نہیں ہوگی۔ آپ انڈیا میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اسے سعودی بھیج دیں یا انگلینڈ بھیج دیں تو وہ بچہ انڈیا کو ہو کے وہاں انگلش بولے گا۔ اگر یہاں کی بچہ ہے، یہاں کا بچہ آپ سعودی بھیج دیں تو وہاں جا کر وہ عربی بولے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجے ہیں سیکھنے کے لیے۔ انسان سیکھنے آیا ہے کہ ہمیں علم سیکھنی ہے۔ ہم پہلے سے علم سیکھ کر دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ہم دنیا میں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سیکھ کر نہیں آئے ہیں۔ چاہے وہ نباتات ہو، ہر چیز کو پتہ ہے، آم کے پیڑ سے آم ہی نکلے گی، سیب کے پیڑ سے سیب کا ہی پھل آئے گا، سیب کے درخت سے آم کا پھل نہیں آئے گا، اسے پتہ ہے کہ ہمیں کیا پھل دینا ہے۔ نباتات کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں پھل کیا دینا ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کیا کھانی ہے، کس راستے پر چلنا ہے اور کدھر ہم چلیں گے، وہ ساری چیزیں وہ سیکھ کر آیا ہے۔ انسان کا بچہ بالکل خالی ہے، آپ اس کو جس ماحول میں ڈالیں گے اس ماحول کا علم وہ لے کر آئے گا۔ اگر ہم اس کو صرف دنیاوی علم کے طرف ڈال دیں تو وہ صرف دنیا کے علم لے کر آئے گا، وہ کبھی اسلام کا علم، دین اسلام کو نہیں سمجھے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سادہ ذہن، بالکل خالی، اس لیے پیدا کیے ہیں کہ اس کا کام ہے سیکھنا، اس کا کام ہے سیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دو راستہ بتائے ہیں، جانور کو دو راستہ نہیں بتائیں کہ ایک راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے عقل، سمجھ نہیں پیدا کی ہے، اور جو جانور کی سمجھ اور جانور کی عقل اس کی محدود ہے، اس کی ایک لیمٹ ہے کہ وہ وہیں تک سمجھے گا جہاں تک اللہ نے اس کو سمجھایا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستہ دکھائے، ایک راستہ صحیح اور ایک راستہ گمراہی کا۔ آپ اس راستے پر چلو گے تو آپ کو صحیح چیزیں حاصل ہوگی، اس راستے میں تھوڑا صبر ہے، تھوڑی سی آپ کو مشقتیں اٹھانی پڑے گی، لیکن اس راستے کے آخر میں آپ کو جنت ملے گا۔ ایک راستہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے آپ کو بڑا آرام ملے گا، جہاں ہر طرح کے سکون ملیں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کا آخری جو ہے، اس کا ختم جو ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والی راستہ ہے۔ تو ہمیں دو راستے بتائے گئے ہیں، لیکن اس راستہ کو چننا ہمارا کام ہے، اور اس راستہ کو ہم چنیں گے تو علم کے بنیاد پہ چنیں گے۔ ہمارے زندگی میں علم ہوگا تو ہم اس راستہ کو چنیں گے، علم نہیں ہوگا تو ہم اس راستہ کی پہچان ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بغیر علم کا ہم سفر، تھوڑی سی دور اگر ہمیں سفر کرنی ہو تو بغیر علم کا ہم سفر نہیں کر سکتے۔ ہمیں دلی جانا ہو، کولکتہ جانا ہو تو اس کے لیے ہمیں علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اس چیز کا علم، دلی جانے کا علم، کولکتہ جانے کا علم کہ ہمیں کیسے جانا ہے، کیسے سفر کرنا ہے۔ تو بغیر علم کہ ہم سفر نہیں کر سکتے، تو وہ ایک لمبی سفر ہے جنت کا،
وہ ایک لمبی سفر ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو وقتی طور پہ ہم سب کو زندگی دی گئی ہے، اس کے لیے ہم اتنا سیکھ رہے ہیں جو ہمیں وقتی طور پر دی گئی ہے، اور اس کا پتہ بھی نہیں کہ ہمیں دنیا میں کب تک رہنا ہے، کتنے سال رکھنا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری امت کا جو عمر ہے، میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کی عمر ہے. 60 سے 70 سال وہ دنیا میں رہے. وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی 60 سال ہی جی لے یا 70 سال ہی جی لے، ایسی بات نہیں ہے. اس کا بھی ہے کہ کوئی بچہ میں انتقال ہو جاتا ہے، کسی کو جوانی میں موت آ لے جاتی ہے، کسی کو بڑھاپے میں موت آ لے جاتی ہے. تو اس کی بھی وقتی طور پر ہے، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. لیکن ہم اس کے لیے کتنا علم سیکھ رہے ہیں. جو زندگی وقتی طور پہ ہمیں گزارنی ہے اور جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں. تو وہاں جانے کے لیے بھی ہمیں علم کا سیکھنا بے حد ضروری ہے. آج ہم دیکھیں کہ انسان دو ہے. ایک انسان جو ہے بہت بہتر ہے، اس کی زبان سے اچھائی نکلتا ہے، وہ انسان اچھا ہی کام کرتا ہے، بہتر کام کرتا ہے. اور ایک انسان کو دیکھیں کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش نہیں آ رہا. اور وہیں پر ایک انسان جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہے، اپنے بہنوں کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت، اس کے قدر، اس کی خدمت کر رہا ہے، اور پڑوسیوں سے مل رہا ہے تو بڑے محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے. ان کا ہر چیز بہتر ہے، ان کا چلنا، ان کا بولنا، ہر چیز بہتر ہے. کبھی جھوٹ نہیں، سچ بولتا ہے، کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. ہے تو دونوں انسان، لیکن انسان کے اندر یہ فرق کہاں سے ہوئی ہے؟ تو یہ علم اور تربیت کے فرق ہے کہ ہم نے ایک کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا تو وہ انسان رہتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ انسان رہتے ہوئے بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ انسان رہ کر بھی لوگوں کے ساتھ غداری کا معاملہ کر رہا ہے. اور ایک انسان وہ انسان ہے لیکن ہم نے اسے صحیح تعلیم دی ہے تو وہ انسان آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، اچھے برتاؤ سے پیش آ رہا ہے. تو یہ فرق جو ہے علم ہے، علم کی بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو علم دیں گے، ہم اپنے بچوں کو جو پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو جو سکھائیں گے، اپنے بچوں کو جس ماحول میں ہم ڈھالیں گے، وہ بچہ آگے چل کر اس کے اثرات بڑے ہو کر اس کے اثرات وہی ظاہر ہوں گے. ہم جس طریقے سے اس کو پالا پوسا، ان کی خدمت کی، جیسے محبت سے ان کے پالا پوسا ہے اور محبت کے ساتھ اس سے برتاؤ کیا ہے، تو ہم محبت کے سب سے بڑی علامت یہ ہے، محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے صرف کھلانا پلانا، اس کی اچھے سے خدمت کرنا، اچھا لباس اسے پہنانا، اسے اچھے طریقے سے پرورش کرنا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے. اصل محبت کی علامت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت اور صحیح علم کی پہچان کرائیں، اسے صحیح علم دیں، اس کی تربیت صحیح کریں. یہ محبت کی صحیح علامت ہے کہ اس کا دنیا بھی بہتر ہوگا اور آخرت بھی بہتر ہوگا. یہ بچوں سے محبت کا صحیح علامت ہے. آج ہمارے بہنیں، آج ہماری مائیں کی شکایت بڑے ہونے کے بعد ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی شکایت بڑے ہونے پر کرتے ہیں کہ یہ بچہ شرارت ہے، یہ بچہ شرارت ہے، یہ بچہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے. وہی بچہ جب چھوٹا تھا تو اس کی شرارت پر محبت تھی، اس کی شرارت پر الفت تھی، اس کی شرارت پر ہم فخر کرتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، بڑی شرارت کرتا، بڑا پیارا ہے. لیکن بہنیں، اگر ہم اس وقت اس کی شرارت پر غور کرتے ہیں، اس کے جھوٹ پر غور کرتے ہیں، اس کی بدماشیوں پر غور کرتے ہیں، تو یہ بچہ کل بڑا ہو کر صحیح تربیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آتا. جبکہ ہم اس کے بچے میں، اس کی تربیت میں ہم نے اس کی شرارت پر جو ہے ہنسی مذاق اور محبت پیش کیا، اور ہم نے جو ہے اس کو اپنے آپ پر یہ گھمنڈ محسوس کیا کہ میرا بچہ شرارت ہے، اور جب بڑا ہو گیا وہ بچہ تو ہم اس سے پریشان ہیں. تو ہم اس چیز کو شروع سے ہم غور فکر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ سے انسان کو، یہ مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق ہے، سب سے اشرف مخلوق ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی کوئی علم دے کر نہیں بھیجے،
کوئی علم دے کر نہیں بھیجے ہیں۔ جانور ابھی دنیا میں آتے ہی اسے پتہ ہے ہمیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، ہمیں کہاں چلنا ہے، لیکن اللہ نے جسے اشرف المخلوقات کہا، جسے اشرف کہا، وہ انسان کو کچھ نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنی ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ تو اس بچے کی صحیح تربیت سب سے پہلے اگر کوئی دے تو اس کی ماں ہے کہ اس کو صحیح تربیت دے، صحیح ماحول میں اسے ڈھالے، صحیح جگہ اس کی تعلیم حاصل کرائے۔ اور سب سے بہتر اور سب سے اہم جو بات ہے کہ ہم اس کو دنیا کا چاہے جتنا علم دیں، اسے ڈاکٹر بنائے، بڑے سے بڑے چیز پر، دنیاوی اعتبار پر ہم اسے بہت سارے علم حاصل کرائیں، اسے ڈاکٹر انجینئر بنائیں، لیکن ہم ایک چیز کو کبھی نہ بھولیں کہ ہم اپنے مذہبی اسلام کی تعلیم سے اسے ضرور، قرآن کی اسے تعلیم ضرور دلائے، قرآن کے فرمان۔ اور صرف قرآن یوں ہی پڑھائیں نہیں کہ صرف ہم قرآن پڑھا دیں کہ وہ قرآن پڑھنے جانتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے جانتا ہے، نہیں، ہمیں قرآن اسے سمجھائیں، اور سمجھانے کے لیے جو ہے ایک بہتر عالم کے پاس ہم اسے ضرور بھیجیں کہ وہ قرآن کو صحیح سمجھے، قرآن کے فرمان کو سمجھے، قرآن کے حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو سمجھ کر وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عمل پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس باتوں پر جو ہے ہم غور فکر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر 100% کامیابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے پر جنت کا راستہ ہے، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ دنیا میں ایمان، آپ دنیا میں دین کو مکمل کرنے آئے تھے، اور دین مکمل ہم سب کے پاس اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب نے پیش کیا ہے، تو وہ مکمل دین کو سمجھیں، آپ کے فرمان کو سمجھیں، آپ کے حکم، آپ کے فرمان اور حکم کو سمجھیں کہ آپ اللہ کے طرف سے کیا فرمان اور کیا حکم لے کر آئے ہیں۔ اس چیز کو ہم سمجھ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، تو 100% طریقہ ہمارا، 100% ہماری زندگی کامیابی کی راہوں کی طرف چلے گا۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی، تو میرے بھائی ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تعلیم یافتہ ہو جائیں، لیکن ہماری زندگی ناکارہ ہوگی، ہماری زندگی اس علم سے اور اس تعلیم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس علم کے ساتھ ہمیں جو ہے اسلام دین کے ساتھ روک دے، اسلام پر چلنے پر ہمیں مجبور کر دے۔ اس تعلیم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل تعلیم کہ ہمیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم کے حاصل کرنا ضروری ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے جو ہے اس امت پر احسان کیا کہ اللہ نے جو ہمیں آسمانی کتابیں دی، اور سارے آسمانی کتابوں کا اللہ نے 4 آسمانی کتابیں دنیا پر نازل فرمائی، اس 3 آسمانی کا نچوڑ اللہ نے قرآن کو دیا، اور اس آسمانی کتاب کے بعد اب کوئی کتاب آسمانی نہیں آئے گا، اور جو نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے آخری نبی، اس نبی کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ سب سے افضل امت ہے، سارے امت سے افضل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سارے نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ یہ فضل کا معاملہ کیا ہے، یہ کرم کا معاملہ اللہ نے ہم سب کے ساتھ کیا کہ اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب، اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب کو امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی اور نبی کو امت میں نہیں، ہمیں اس نبی کو امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعا کی ہے۔ ہم ایسے امت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ آئے تو وہ امت پہلے تھے، لیکن جنت جائیں گے آخر میں اس امت کے بعد۔ ہماری فضیلت اس امت کے درجات سے کئی درجہ ہے۔ ہماری تعریف اللہ نے قرآن پر فرمائی ہے
کہ ہم بہترین امت ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے لوگوں کو بھلائی اور خیر خواہی کی طرف لانا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بھٹکانا، ہمارا کام یہ نہیں ہے لوگوں کو اسکانا۔ ہمارا کام تو ہے لوگوں کو ایک اچھا راستہ کی طرف لانا، ایک اچھی تعلیم کی طرف لوگوں کو جوڑنا، جو اصل تعلیم ہے اس کے طرف لوگوں کو متوجہ کرانا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کی طرف لوگوں کو لانا۔ اور ان کے اندر جب قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم ہوگی، قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے، وہ خود بخود عمل پہ کھڑا ہونے والے ہوں گے، ان کے لیے پھر عمل کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ گناہ کریں گے تو اس کے اندر احساسات پیدا ہوں گے، جب وہ اچھے کام کریں گے تو اس پر اس کو فخر ہوگی۔ جب اس کی زندگی میں قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم ہوگی تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی کہ یہ چیزیں صحیح ہے، یہ چیزیں غلط ہے۔ اس کے اندر احساس ہوگا، وہ خود محسوس کرے گا اپنے اندر اچھائی کو اور اپنے اندر برائی کو، کہ اچھا کرنے پر اسے اچھا محسوس ہوگا، اور جب برا کام کرے گا تو اس کے اندر بے چینی پیدا ہوگی۔ آج ایک انسان چوری کر رہا ہے، آج انسان جھوٹ بول کر پیسہ کماتا ہے، آج لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتا ہے، لیکن اس کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جھوٹ سے کمائی ہوئے پیسے سے جو ہے ہم روٹی کھا رہے ہیں، یہ لوگوں کو تکلیف دے کر جو ہم بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں، اس چیز کا احساس نہیں ہے اسے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں تعلیم صحیح نہیں دی گئی ہے، تو اس کے اندر احساس نہیں ہے کہ اس کمائی پر جو ہے اللہ ہمیں کیا دیں گے اور اس کمائی پر اللہ ہمیں کیا دیں گے۔ اگر ایک آدمی صحیح چیز کر کر، وہ صحیح بول کر اور محنت کے ساتھ اور حق کے ساتھ اگر وہ ایک روٹی کماتا ہے تو اس کے کھانے پر اسے ایک اچھا محسوس جو ہوگا، اس کے لاکھ روٹی اور بہتر کھانے پر وہ چیزیں محسوس نہیں ہوگی۔